سورۃ البقرہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے. کل جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ مکہ میں اترا اور کچھ حصہ مدینہ میں. تو جو حصہ مدینہ میں اترا وہ مدنی کہلاتا ہے. تو مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے. مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، پھر مدینہ ہجرت کی. تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ تھی. تو اس کا نزولی ترتیب کا نمبر 87 ہے، یعنی 87ویں نمبر پر ہے. اگرچہ صورت کا بڑا حصہ مدنی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوا، لیکن چونکہ یہ قرآن پاک کی طویل ترین صورت ہے اس لیے اس کا کچھ حصہ بعد کے ادوار میں بھی نازل ہوا، یعنی کچھ پورشن اس کے بعد میں بھی نازل ہوئی. یک بار ہی نہیں اتری تھی یہ صورت. مثلا حرمت سود کی آیات جو ہیں وہ آخری حصے میں اتری ہیں، 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی تھی. تو ترتیب پھر کس نے کیسے کیسے رکھوائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورۃ البقرہ مدینہ میں آ کے پہلی صورت جو نازل ہونا شروع ہوئی لیکن مکمل نہیں ہوئی. 10 ہجری میں جب سود کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تو پھر اس کو آخری حصے میں سورۃ البقرہ کے رکھا گیا. تو بہرحال قرآن لوگوں کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. 23 ایئرز میں کمپلیٹ ہوا ہے، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے. اب آپ دیکھیے کہ اس صورت کا پہلا حصہ یا ایک بڑا حصہ پہلی ہجری میں نازل ہوا اور ایک پورشن 10 ہجری میں. تو گویا ایک صورت کو پوری مکمل ہوتے کتنا عرصہ لگ گیا؟ تقریباً 10 سال لگ گئے. اور سیکھنے والے بھی بعد میں اسی طرح سیکھا کرتے تھے، ہماری طرح تھوڑی کہ بس جلدی جلدی سب کچھ کر لیں. بعض لوگوں نے 7 سال لگائے صرف سورۃ بقرہ سمجھنے پر، بعض نے 3 سال لگائے. اسی طرح ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر غور و فکر کے لیے وقت لگایا. اس سورت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پہلی روایت حضرت ابو امامہ سے ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اور آگے طویل عربی عبارت ہے، تھوڑا تھوڑا ٹچ میں آپ کو عربی کا ضرور دوں گی کیونکہ جو بات جس زبان میں کہی جائے اسی زبان میں پڑھی جائے تو وہ صحیح لطف دیتی. ترجمے تو بس گزارا ہے. ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. 2 چمکتی ہوئی روشن صورتیں زہراوین کہا گیا نے، سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں یا سایہ کرنے والے بادل ہیں یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں. قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھنے والے کے لیے سفارشی بنے گی، اس کو پروٹیکشن دیں گی کیونکہ سورج بہت قریب ہوگا نا. تو وہ پڑھنے والے کے اوپر کس طرح سایہ کریں گی؟ جیسے 2 چھتریاں ہوں، امبریلا یا پھر بادل یا پھر پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ. امیجن کریں کیا خوبصورت سین ہے، پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ. اس طرح وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، یعنی ان کا مقدمہ لڑیں گی، ایک طرح سے وکیل بن کے آئیں گی. فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، یعنی پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس سے غافل ہو جانا اور اس کو نہ پڑھنا حسرت کا سبب ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یعنی جو جادوگر اور غلط کام کرنے والے وہ اس کے پڑھنے کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ہر طرح کے شیطانی اثرات کو دور کرنے والی صورتوں میں سے. حضرت نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے، قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کرتے تھے لائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن لائے جائیں گے. قرآن مجید بھی ہوگا اور ساتھ اس پہ عمل کرنے والے بھی. ان کے آگے آگے سورۃ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح کے گویا بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یعنی صرف بادل یا امبریلا نہیں بلکہ ان کے اندر روشنی بھی ہوگی. یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی، یعنی اس کی طرف سے بولیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور جب شیطان گھر میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس اسے ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ گھر والوں کے درمیان فساد اور جھگڑے ڈلواتا ہے. اسی طرح اس سورت کی آخری 2 آیات عرش کے خاص خزانے سے دی گئی تھیں. خاص فرشتہ اترا تھا، مخصوص ایک دروازہ کھلا تھا، اور وہ فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں آیا اور اس نے آپ کو سورۃ الفاتحہ اور یہ آخری 2 آیات دی. تو اس لیے دن میں کوشش کیا کرے کہ نمازوں میں کہیں سورۃ البقرہ کی پہلی آیات، کہیں بیچ میں سے، کہیں آخر میں سے، اور کم از کم آخری آیتیں اپنا معمول بنا لے پڑھنے کی. الف لام میم، اس کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے. الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع کا لفظ قطع سے ہے. قطع کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنا، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا. الف لام میم حروف سے آغاز ہو رہا ہے، الگ الگ حرف پڑھے گئے اور کھینچ کے پڑھے گئے. کیوں ایسے؟ کیوں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ اور بظاہر دیکھا جائے تو کوئی میننگ بھی نہیں ہے، بتایا نہیں گیا کوئی مطلب. کئی لوگوں نے اس کے کئی اندازے کیے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں نے کی، لیکن
سچی بات ہے کوئی بھی حتمی چیز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں کی اس طرح. تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا سورس اصل وہاں سے نہ آئے، اوریجنل سورس سے نہ پتہ چلے. اس طرح باتیں بڑھانے سے اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا، یہ سب علماء کے اقوال ہیں جن کے اوپر وحی نہیں آتی. جس پر وحی آئی، جس کا کام تھا تبیین کرنا، اس کو بیان کرنا، اس نے نہیں بتایا کیا مطلب ہے. تو پھر قرآن تو اتنی میننگ فل کتاب ہے، اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور اگرچہ مطلب نہیں بتایا، پھر بھی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10، میم پڑھنے کی 10. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا. کیونکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائی، تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات، الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر ایک پر 10 یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی فائدہ مند. تو بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر عربی شاعری آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جو دور جاہلیت کی تھی، تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی وہ لفظ جس کے ساتھ کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ذالک اگرچہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قریب کی چیز کو بھی ذالک کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم بھی اپنی زبان میں یہ وہ، مثلا آپ کہتے ہیں دس پرسن، تو دس ویسے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قریب کے لیے. اب جب آپ یہ کہہ کے بات شروع کرتے ہیں دس پرسن، تو کیا وہ آپ کے قریب بیٹھا ہوتا ہے؟ تو آلٹرنیٹ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، کبھی دس اینڈ دیٹ کو آلٹرنیٹلی بھی آپ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب قریب کی چیز کو یا سامنے کی چیز کو ذالک یعنی دور کے اشارے کے ساتھ پکارا جائے تو اس سے مراد تعظیم ہوتی ہے. تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ عزت کے لیے. مثلا اردو میں سامنے والے شخص کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تم، سنگولر. اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آپ. ایسے ہی ہے نا. تو کبھی سنگولر کو بھی آپ کہتے ہیں، وہ کیوں؟ تعظیم کے لیے بولتے ہیں نا آپ. تو اسی طرح مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ایکسپریشن کے انداز ہوتے ہیں. تو ذالک کا لفظی معنی ہے وہ کتاب. حالانکہ قرآن ہمارے سامنے ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، تو اس کو وہ کہا. تو نمبر 1 تعظیم کے لیے، نمبر 2 اشارہ ہے اصل کتاب کی طرف، وہ جو لوح محفوظ میں ہے، جسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارتے ہیں لا کر. نہیں، اس کی اصل اب بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اوریجنل اس کا وہی ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد یہاں القرآن ہے، یعنی یہ قرآن. اور ال کا لفظ جو ہے عربی میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو اس کا خاص، یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے بک اور دا بک میں فرق ہے. اسی طرح کتاب کامن ناؤن ہے اور الکتاب پراپر ناؤن یعنی خاص. اس کو ہم پراپر لینگویج میں کہیں گے ال تخصیص کے لیے ہے، یعنی عام کو خاص کرنے کے لیے. ویسے اگر ہم کہیں کتاب تو کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ الکتاب اس سے مراد کوئی کتاب نہیں، اس سے مراد وہ خاص کتاب ہے جس کی بات ہونے جا رہی ہے، اور وہ خاص کتاب کیا ہے؟ القرآن ہے. اسی طرح کتاب کا لفظ تو عام ہے، لکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب مصدر بھی ہے، لکھنا. خط کے لیے لفظ کتاب بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو قرآن پاک بھی جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے بندوں کے نام، تو یہ اس طرح کا خط نہیں ہے. اب آپ اس کو یہ نہ کہیں ذالک الکتاب کا مطلب ہے کہ یہ خط، یہ ترجمہ آپ نہیں کریں گے. لیکن کتاب لفظ کی جو وسعت ہے عربی میں، یا کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ نمل میں ملک سبا کی طرف جو خط جاتا ہے اس کو وہاں پر کیا کہا گیا؟ کتاب کہا گیا. تو کتاب بک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کتاب خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کتاب لکھی ہوئی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر آسمانی صحیفوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لوح محفوظ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب، ریب شک، لا کا مطلب تو نہیں ہے، ریب شک. شک کی بھی کئی قسمیں ہیں. ریب کا معنی ایسا شک جو دل میں کھٹکا پیدا کرے اور اضطراب اور بے چینی پیدا کرے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. اور اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ڈیٹرمن ہو جائے، تو پھر نمبر 2 کہ اس کے کانٹینٹس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس میں شک کیا جا سکے، یہ خود بخود اسٹیبلش ہو جاتی. اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے کانٹینٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں آپ شک کر سکیں. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو کچھ آپ پڑھیں پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. تو کتاب کھولتے ہی سب سے پہلے اس کا یہ تعارف کرا دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ ہی کی ہے، اور اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو شک میں ڈالے اور جس کی وجہ سے پھر آپ اس کو لینے میں ہچکچائیں اور اس کو چھوڑ دیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اور مذہبی کتابیں ہیں یا جن کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسا کوئی بھی بیان نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرتا ہے. نہ ان کتابوں نے خود دعویٰ کیا اور نہ کسی اور نے ان کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ ان میں کوئی شک نہیں. مثلا بائبل کے اندر بے شمار اختلافی روایات پائی جاتی ہیں. اس کی ڈیٹیل آگے آپ کو دوں گی انشاءاللہ کہ کتنی اس میں اختلافی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے برعکس قرآن کے اندر تحریر کے اندر بھی کوئی اختلافی روایت نہیں ہے. اور آج کے دور میں آپ کسی بھی آپ کرسچن اسکالر سے پوچھ لیں، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بائبل کے اندر کوئی چیز مشکوک نہیں یا 100% یہ صحیح ہے اور 100% یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب اس کی اصل زبان ہی نہیں محفوظ، تو پھر جو کچھ اس میں اترا وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟
اور بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو رسولوں کی طرف منسوخ کی گئی، اور اہل علم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی طرف نسبت ان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. جو واقعہ یا جو بات کسی خاص پیغمبر سے منسوخ کیا گیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں. بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا گیا جن کی تفصیل میں جانے کا اس کو موقع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک کمپیریزن. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندو مت کی کتاب جو ہے یا ہندوازم کی مذہبی کتاب گیتا کے بارے میں اہل علم یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فی الواقع میدان جنگ کا کلام ہے جو کرشن نے ارجن سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا تھا یا اس کو دیا تھا، اور وہ بعد میں پھر رامائن میں شامل کر دیا گیا، یعنی اس کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے. اسی طرح گوتم بدھ سے جن باتوں کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اقوال ہیں، یعنی یہ بدھا نے کہا ہے، یعنی جن چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے ان کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہ واقعی بدھا کا اپنا کلام ہے یا پھر بدھا کی طرف اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی شک و شبہ سے بالا اوریجنل سورس ہے ہی نہیں کہ جس پر وہ ڈیپینڈ کرے سوائے اسلام کی. اور صرف دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجئے یا کسی بھی علم کی کتاب کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی علم، کوئی لکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں اور کہہ سکتا ہی نہیں کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ شک سے بالا ہے اور سب صحیح، کوئی نہیں کہتا. ہاں قرآن کو واحد یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل شک سے پاک ہے، اور اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا ہے. بہت سے ایسے علوم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کوئی باٹنی، کوئی فزیولوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان سب موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے، اور جو باتیں 1500 سال پہلے فرمائیں وہ آج ثابت ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ یہ علوم جب شروع ہوئے تو خود ان علوم کے اندر کتنا چینج آیا. جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کے اندر بھی تو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے نا، ارتقاء ہوتا رہا ہے. تو وہ اپنے ابتدائی سٹیج سے لے کے جب اینڈ تک پہنچی ہیں اپنی ترقی یافتہ شکل میں، تو اس ترقی یافتہ شکل میں جو نظریات پیش کی گئے ہیں ان میں قرآن جو ہے اسی کا نظریہ الٹیمیٹ نظریہ قرار پایا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ پہلے ایک ہوتے تھے. قرآن نے پہلی دفعہ کہا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان کیا تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا. اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ ایک سپر ایٹم تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں نکل کر پھیلنا شروع ہو گئی، جتنے بھی پلانٹس اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر اس سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو پھیلنے کا نظریہ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی وہ پھیل رہا ہے، ان میں چینجز آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا نہیں ہے. تو یہ سب باتیں اس طرح کی انشاءاللہ بہت سی مثالیں آپ آئندہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف اس بات کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ باتیں ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے بشر کو کوئی سپر ایٹم نام کی چیز نہیں پتا تھی، کوئی آسمانوں کی وسعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، لیکن آپ نے اگر یہ سب کچھ بیان کیا تو وہی الہی کی بنیاد پر. اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات آپ دیکھیے تحریر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا بھی کلام ہے. اتنا واضح ثبوت ہے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف قرآن کی آیت رکھ لیں. تو جس کو معمولی سے بھی عربی آتی ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کو بھی معمولی سے عربی آ جائے گی اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ٹیکسٹ جب انشاءاللہ پڑھے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ حیران ہوں گے کہ واضح فرق ہے ایکسپریشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا، چناؤ کا، نو کمپیریزن. حالانکہ آپ ہی پر قرآن بھی اترا ہے، تو جو قرآن کے نام سے آپ نے پیش کیا اس کا زبان اور لب و لہجہ اور انداز بالکل فرق ہے، اور جو آپ نے خود سے قرآن کی وضاحت بیان کی یعنی حدیث کی شکل میں، اس کا اسٹائل بالکل فرق ہے. وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یعنی یہ دو باتیں میں کس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں آج. جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جی بتائیے ذرا قرآن کیا ہے اور اس کا تعارف مجھے کرائیے، قرآن کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو آپ کیا بتائیں گے، تو اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے آپ کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا نسخہ ہمیشہ بیگ میں رکھ کے گھر سے نکلا کریں. کسی موقع پر کہیں بھی کوئی شخص تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرے تو فی سبیل اللہ اس کو ڈونیٹ کر دیا کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی اس چھوٹی سی ایفرٹ سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھولے گا نا اور پہلے ہی پڑھے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، تو وہ اگر باقی سوچ کے پڑھا نا، سمجھ کے پڑھا، تو وہ یہی ہل جائے گا. اچھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ہر مؤلف کیا لکھتا ہے پریفیس میں کہ یہ میری ایفرٹ ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، یا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ انفارم کریں اور سجیشنز چاہیے اور آپ کے مزید مشوروں کے طالب ہیں. لیکن صرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو کچھ دنیا یا آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کہا گیا ہے، جیسے ہونے کا بتایا گیا ویسا ہی ہو کر رہے گا. تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. کس لیے آیا؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا. ہدن ہدایت ہے. کیا معنی ہے ہدن؟ ہدایت کا دکھا، چلا، منزل تک پہنچا. اہدنا الصراط المستقیم میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہدایت کے معنوں میں شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا بھی آتا ہے، یعنی کسی کو آرام سے یا محبت سے یا نرمی سے کوئی بات بتانا. ایک تو ہے نا کہ پولیس میں جیسے راستہ دکھاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بتاتی. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے.
تو اس نے انسان کے لیے جو رہنمائی کا انتظام کیا ہے، جو ہدایت بھیجی ہے، اس میں پھر انسانوں کا کتنا فائدہ اور کتنی خیرخواہی اور کتنی بھلائی ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے کتنی شفقت اور رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے یہ ہدایت کا ذریعہ کتاب ہمارے لیے بنائی. للمتقین، متقین تقوی سے ہے یہ لفظ. تقوی کا لفظ جو ہے واو قاف یہ وقایا پرہیز کرنے کے لیے ہوتا ہے. وقایا کا لفظ پرہیز کرنے کے لیے، بچنے کے لیے. تو تقوی بچنا کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے انجام سے. یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ ہدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھا کریں بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے. ہاں، ہدایت یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو یہ سب کو بتاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہوتا ہے نا ایسے؟ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں؟ فرق نیت کا ہوتا ہے یا ارادے کا ہوتا ہے یا اندر کے سوچ کا ہوتا ہے. ایک شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اس سے ثواب کمانا ہے اور دنیا کے مسئلے مسائل حل کرنے. تو جو جس نیت، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہی کچھ وہاں سے پائے گا. اور ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن. مثلا آپ دریا کے پاس جائیں اور ایک گلاس لے جائیں، دوسرا شخص بھی آ رہا پانی لینے اور وہ ایک پورا بڑا ڈول اٹھائے ہوئے ہے، کنٹینر اٹھائے ہوئے ہے، تو کس کو کتنا ملے گا؟ جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا، جتنا جس کے پاس وسعت ہوگی. تو آپ سب بھی قرآن کا علم لینے آئے ہیں، لیکن لے کے کتنا جائیں گے؟ جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی. اور اس کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ ثواب چاہتے ہیں آپ اس سے؟ کوئی جن بھوت بگانا چاہتے ہیں، کوئی تعویذ بنا کے پلانا چاہتے ہیں، کوئی پڑھے لکھے کہلانا چاہتے ہیں، یا کسی پہ فخر جتانا چاہتے ہیں، یا کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شہرت چاہتے ہیں، یا کوئی وٹس ایور. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی نیت کا بھی خود حساب کر لیں، سیلف اسسمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی کر لیں، بے شک سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں یہاں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں. کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہدایت پانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس نے جو ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا، اتنا کچھ دے کے. قرآن پاک میں آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو جو تمہیں ملی ہیں، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اتنا کچھ جس کو مل جائے پھر کوئی تو وجہ ہوگی اتنا کچھ کسی کو دینے کی، آخر اس سے بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا. تو یہ قرآن ہی، اللہ کا کلام ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر جب یہ پتا چل جائے کہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اپنی زندگی ویسے ہی کر لی جائے، بلا تکان، بے تکلف ہو کے، بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے. کچھ نہیں ہوتا، جو قرآن کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اسی میں میرا فائدہ ہے. تو جب یہ یقین اور شرح صدر ہوتا ہے نا، پھر انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے. جب بدلنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل، اور پھر بس ایک ہی تڑپ لگ جائے، ساری فکروں کے اوپر ایک ہی فکر غالب آ جائے کہ میں آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ وہاں رہنا ہے. جب آخرت کا خیال ہے نا تو ہمیشہ سوچا کیجیے وہ گھر جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، میرا ہمیشہ کا گھر جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکتا، نیور. کبھی جانا ہو کہیں تو کتنے سوٹ کیسز تیار کرتے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا وزن ہونا ہے، پھر بھی کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتے، کچھ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا تعلق تقویٰ سے ہے. تقویٰ سراسر اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کی سوچ کا نام ہے، اندر کے احساس کا نام ہے، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. اور آپ کا دل کون جانتا ہے آپ کے سوا؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں، اور پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے. تیسرا تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر کس کے ساتھ سچے ہونا ہے؟ اپنے ساتھ سچے ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ سچا ہونا. یہ نہیں ہم زبانوں سے کچھ کہتے رہے اور دل میں وہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ناراض ہو کہ یہ کیا بول رہے ہو، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. تو ہدی للمتقین، جو چاہیں گے ہدایت ان کو ملے گی، جن کے اندر تقویٰ ہوگا، بچنے کی فکر ہوگی، جن کو دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کی فکر.